نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کے ہم 12 موضوعات پڑھ چکے ہیں۔ ان موضوعات کے تحت سینکڑوں ابواب اور ان کے تحت احادیث مبارکہ ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج ہم نیا موضوع شروع کریں گے۔ یہ کتاب، یہ موضوع تجارت کے بارے میں ہے، کاروبار کے بارے میں ہے۔ تجارت، کاروبار، کسب معاش، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی پر اس کا بڑا گہرا اثر ہے۔ انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے فکر مند بھی رہتا ہے، اور اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے کہ جس نے کاروبار اور تجارت کے متعلق ہمیں مکمل ہدایات دی ہیں۔ کاروبار کیسے کرنا چاہیے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، کون سا ذریعہ جائز ہے، کون سا ذریعہ ناجائز ہے، یہ تمام صورتیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور حلال رزق، اسے حاصل کرنا، یہ صرف اپنی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ اور بغیر کسی دھوکے اور فریب کے، کماتا تو وہ اپنے لیے ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کا یہ کام کرنا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا، یہ بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، حق حلال کی محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ جتنی بھی جستجو ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی اللہ کے ہاں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر یہی آدمی کی کوشش وہ حرام طریقے سے ہو، اس کا ذریعہ جائز نہ ہو، تو پھر آدمی چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جتنی مرضی عبادت کرتا رہے، اگر اس کی روزی حرام کی ہے تو اس کے لیے باقی اعمال کا اپنے نامہ اعمال میں محفوظ رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے اور وہاں گڑ گڑا کے یا ربی کی صدائیں لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انا یستجاب لک، مگر اس کی پکار کیسے سنی جائے، اللہ اس کی دعا کیسے سنے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی تو پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اندازہ کریں کہ رزق حرام یہ اللہ سے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ رزق حرام یہ ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے لیے بھی رزق حلال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہم اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ انشاءاللہ بالترتیب پڑھیں گے کہ ذریعہ کاروبار، ذریعہ کسب معاش کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، حلال طریقے کون سے ہیں، حرام طریقے کون سے ہیں۔ یقیناً
ہر انسان کی زندگی کا انحصار وہ کسب معاش پر ہے، اس کے کاروبار، تجارت، محنت مزدوری پر ہے، اور اسی پر آخرت میں اس کے اعمال کا دار و مدار بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی حرام کماتا رہے اور اپنی عبادت پر مان کرے کہ میں کل قیامت والے دن جنت میں چلا جاؤں۔ تو ہمیں احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے رزق حلال ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ باتیں یقیناً بڑی قیمتی ہیں، یہ رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی ہے، اور ہمیں اسلام سے رہنمائی لینی بھی چاہیے۔ ہمارا یہ طریقہ اسلام کے اگر مطابق ہو، انشاءاللہ العزیز ہماری اگر کمائی تھوڑی بھی ہوگی اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ اس حلال کمائی کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے ہمیں بچائے رکھے گا، بہت ساری پریشانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ کل ہم پہلی حدیث شروع کریں گے۔ آج تمہید عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں اپنے کسب معاش کے متعلق مکمل رہنمائی دی ہے۔ اللہ اسلام کی اس رہنمائی کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔